اسلام کتنا پاکیزہ اور چھوٹا سا مذہب تھا، ہم نے اتنا طویل کر دیا ہے، جادوگر بھی نکال لیے، عامل بھی نکال لیے، وہ پیر پنجال پتہ نہیں کیا ہے وہ نکالا، وہ کہتا ہے 5 دن بعد عمران خان وزیر اعظم بنے گا، نہیں تو مجھے پتہ نہیں کیا اس نے کہا سزا نہ، 5 دن بعد اس کو حکومت سے ہی نکال دی۔ چلو ایسے بھی پیر بنے الو کے پٹھے، اور لوگ مانتے ہیں ان کو۔ ان جاہلوں کو تو پکڑ کے ایسی چھترول لگانی چاہیے، بیچارے غریب شہریوں کو، سیاستدانوں کو ننگا کر رہے ہیں، وہ ان ظالموں کو ان کو پکڑنا چاہیے۔ جو بھی جس طرح کا کوئی پیر بن کے دعویٰ کرے اس کو پکڑو، چھترول کرو، ننگا کرو اس کو۔ ویسے بھی خوشی سے بھی ننگے ہوتے ہیں یہ، دیکھا آپ نے درباروں میں بیٹھے ہوتے، قمیضیں اتاری ہوئی، کچھے پہنے ہوئے، لمبے لمبے بال رکھے ہوئے، ننگے بن کے بیٹھے ہوئے، تو کیوں نہ وہ پکڑ کے لے کے جاؤ، ذرا ان کو ننگا کرو، ان کو بھی ہوش آ جائے۔ ایک شخص اہل نجد سے، نجدی، اور نجد یہ عراق کا علاقہ ہے، ہم شمال میں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف اشارہ کیا تھا، عراق کی طرف، وہ مشرق میں۔ وہاں سے ایک شخص آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، بال بکھرے ہوئے ہیں اور آواز اس کی گنگناہٹ والی۔ آپ نے دیکھا کہ کئی لوگوں کی آواز خراب ہوتی ہے، نہیں پتہ تو چودھری شجاعت کو سن لو، جس کی آواز کی سمجھ نہ آئے، آواز کی سمجھ نہیں آ رہی، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور بس تیزی سے آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ اب جو اس کی حالت دیکھی نا، تو اگر تو آج کا دور ہوتا پاکستان کا تو گارڈ پکڑ کے باہر پھینکتے، مار مار کے اس کا برکس نکال دیتے۔ نبی علیہ السلام نے خلو، چھوڑ دو اس کو، آنے دو۔ نبی علیہ السلام نے قریب بلایا اس کو، جیسے آج کے دور میں ملنگ ہوتے ہیں نا، کوئی قریب نہیں آپ آنے دیتے ہیں، یہ لوگ پتہ نہیں کتنی میل دور سے ملاقاتوں کے لیے لوگ ترستے ہیں، جن کے ووٹ سے جو وزیر اعظم بنتے ہیں وہی لوگ ملاقاتوں کے لیے ترستے ہیں، اور جس کو کائنات کا امام بنایا اس کے پاس کوئی آتا، صحابہ سے کہتے دور ہو جاؤ، اس کو آنے دو میری طرف، حتیٰ کہ وہ قریب آ گیا، بال بکھرے ہوئے، آواز سمجھ نہیں آتی۔ اب صحابہ نے بھی کان لگایا، کیا کی رہا ہے؟ آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام بتائیے، اپنا جو دین آپ لائے ہیں وہ بتائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، رات اور دن میں صرف 5 نمازیں فرض ہیں۔ ذرا سننا، یہودیوں میں اور ہم میں فرق۔ یہودیوں کا کام تھا کہ موسیٰ و عزیر کی لائی ہوئی شریعت سے تجاوز کرنا، ہمارا بھی یہی کام ہے، محمد رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت سے تجاوز۔ وہاں ان کو ملعون کہا جادوگری کی وجہ سے، اور ہم نے ہر محلے میں جادوگر بٹھا لیے، بڑے بڑے بورڈ لگا لیے، کوئی قانون نہیں ہے، قانون جادوگروں کو غلط کہنے والا۔ آج میں نے کہہ دیا پلیت، پتہ نہیں صبح پولیس نہ آ جائے کہ تو نے جادوگروں کو پلیت کہہ دیا، ناپاک خلیظ کہہ دیا، کیونکہ وزیر اعظموں کے گھر میں جادوگر ہے تو کیا کریں گے باہر؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنا دین بتائیے۔ کہا 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، رات اور دن میں 5 نمازیں ہیں، فرض نمازیں ہیں۔ کہا بس؟ کہا لا الا ان تطوع، اس کے علاوہ تو نفل پڑھ لیا کر، لیکن نفل 2 سے زیادہ نہیں ہوتے، اکٹھے 4 نہیں پڑھے جاتے۔ فرض نمازوں کے علاوہ کوئی نماز 4 رکعت نہیں ہے، 2 ہے، مثنا مثنا۔ کہا لا الا ان تطوع، چلو تو اس سے زیادہ پڑھ لیا کر، 2 کر کے۔ پھر اس نے کہا بس؟ نبی علیہ السلام نے کہا سیام ماہ رمضان، سیام و رمضان کے روزے رکھا کر، وہ بتا دیے 30 روزے ہیں۔ پھر کہتا لا الا ان تطوع، اس سے اور کچھ نہیں، بس 30 روزے۔ کہا اس سے علاوہ نفلی روزے رکھ لیا کر، جب دل کرے رکھ لیا کر، لیکن فرض 30 ہیں۔ پھر کہا لا الا ان تطوع، بس؟ نبی علیہ السلام نے کہا تو ادی الزکوٰۃ، اپنے مال کی زکوٰۃ دیا کر۔ کہا بس اتنا ہی؟ کہا بس اتنا ہی؟ ذرا سننا، میں آپ کو اسلام بتاتا ہوں، ایسے ہم نے اسلام کو ایسے پتہ نہیں کیا پہاڑ بنا رکھا ہے۔ لا الا ان تطوع، تیسری چیز کیا بتائی؟ زکوٰۃ دیا۔ پہلا 5 نمازیں پڑھا کر دن رات میں، 30 روزے رکھا کر،
تیسرا زکوٰۃ دیا کر، پلٹ کے پوچھتا ہے لا الہ الا انت، بس اتنا ہی؟ نبی علیہ السلام نے کہا اس کے علاوہ صدقہ دے دیا کر اور نفلی نکال دیا کر۔ وہ شخص اٹھا پھرا اور جا رہا ہے اپنے جہاں سے آیا ہے، واپس جانے لگا، ایک بات کہہ گیا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اے نبی اللہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا، 5 نمازوں سے زیادہ کم نہیں کروں گا، 30 روزے سے کم نہیں کروں گا، ہم رکھتے ہی نہیں ہیں، 1 روزہ رکھ کے کہتے ہم نے 1 روزہ رکھا تھا، اور تیسرا زکوٰۃ ادا کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قد افلح ان صدقہ، یہ فلاح پا گیا اگر اس میں سچا رہا، فلاح کی کامیابی پا گیا اگر اس میں سچا رہا۔ تو یہ جو کنویں میں گر کے عبادتیں کر رہے ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ جو درختوں کے ساتھ الٹے لٹک کے عبادتیں کر رہے ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ جو زنجیریں باندھ کے کر رہے ہیں یہ کہاں سے آئی ہیں؟ فلاح تو یہاں پہ لکھی ہے، کامیاب ہو گیا وہ شخص، جنتی ہو گیا جو 5 نمازیں پڑھتا ہے، 30 روزے رکھتا ہے، سالانہ زکوٰۃ دیتا ہے، حال علیہ الحول، جتنا منافع کمایا اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دیتا ہے۔ نبی کائنات فرماتے ہیں کامیابی کی علامت یہ ہے کہ یہ جو کام کرتا ہے وہ کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا۔ دین اتنا ہے۔ اس سے علاوہ یہ نبی بتا رہے ہیں کن کے بدلے میں؟ لا تغلوا فی دینکم، دین میں غلو نہیں کرو، مبالغہ نہ کرو، بڑھاؤ نہیں، نہ زیادہ کرو نہ کم کرو، جتنا آیا ہے وہ کیا کہتے ہیں جتنا دیا سرکار نے، وہ جتنا دیا رب رحمان نے وہی کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، وہی کافی ہے، وہی کارساز ہے، وہی بھروسے والا ہے، وہی مددگار ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں، ایک آدمی آیا، وہ کھڑا ہے، ساتھ میں بیٹھ جاؤ، وہ کھڑا ہے، دوسرا بولو بیٹھ جاؤ، کھڑا ہے۔ وہ کسی نے پوچھا کیوں کھڑا ہے؟ بس کھڑا ہے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے نماز کو بھی 15 منٹ آگے کھڑے ہیں، یا ویسے ہی کھڑے ہیں، اور جب میں لیٹ آنے کی خواہش ہوتی ہے پھر کھڑے ہیں، اور جب میں نے لیٹ آنے والوں کو کہا کہ جلدی کر لیا، ویسے کیونکہ لیٹ آنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ جس نے خطبہ نہیں سنا اس کا نماز جمعہ کیا، جس نے خطبہ عید نہیں سنا اس کے 2 عید کی رکعتیں کیا۔ میں کہتا ہوں نا ڈھنگ سے کرو جو کرو، نہیں تو نہیں کرو۔ بے ڈھنگی چیز، اچھا کام نہیں کیا نا آپ نے تو آپ کو سزا نہیں ملتی۔ اگر آپ غلط کر کے آئیں تو ٹیچر کیا مارتا ہے؟ مرغا بنا کے مارتا ہے۔ یہی ہم نہیں سمجھتے، کام بھی کرتے ہیں غلط بھی کرتے ہیں، بے ڈھنگا کام کرتے ہیں۔ کام کرو ڈھنگ سے کرو، نہیں تو مرو جہاں مرضی۔ ہمارے پاس آیا کرو تھوڑا سا دین سننے کے لیے۔ 2 باتیں آج بتانی میں نے آپ کو۔ ایک آدمی آیا کھڑا ہے، نبی علیہ السلام خطبہ دینے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن، پہلے مفسر قرآن، حبر الامہ، سب سے بڑے امت کے مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سکے چچا کے بیٹے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے، عباس بن عبد المطلب کے۔ اب وہ آدمی کھڑا ہے، کافی دیر کھڑا ہے، نبی علیہ السلام کہتے ہیں ما بالو ھذا، اینو کی مسئلہ ہے، بٹھاؤ اس کو، ایسے ہی کہا ہوگا نا، ما بالو ھذا، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ اب لوگ بھی جب نبی علیہ السلام نے کہا لوگوں نے تو پکڑ لیا، جب اشارہ کیا بھی اس کو کیا مسئلہ ہے، بٹھاؤ اس کو، کھڑا کیوں ہے؟ لوگوں نے پوچھا تو بیٹھتا کیوں نہیں ہے؟ وہ ایک نے کہا اس نے نظر مانی ہے، بیٹھنا نہیں ہے، بس کھڑے رہنا ہے، نہ سائے میں بیٹھنا ہے، نہ سائے میں جانا ہے، نہ بیٹھنا ہے، کھڑے رہنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ممبر سے پھر حکم دیا اس کو، مرہو فلیتکلم ولیجلس ولیستظل ولیقعد ولیتم صومہ،
اس کو بولو بات کرے، سائے میں آ جائے۔ حکم دیا، مر ہو، حکم دو اس کو، حکمن کہا نبی علیہ السلام نے، اس کو سائے میں کرو، اس کو بولو بات کرے، وَلْيَقُعُدْ اور بیٹھ جائے، وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ اور اپنا روزہ پورا کرے۔ بعض لوگ اس زمانے میں بھی، یعنی میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ ادھر بھی پائے جاتے تھے، جیسے آج کل کے دور میں ہے ملغوبے، بھئی یہ جو ہے نا وہ کپڑے نہیں پہنے گا، یہ پانی سے نہیں نکلے گا، یہ قبر میں اتر گیا ہے 40 دن قبر میں رہے گا، اس طرح کے کچھ لوگ وہاں بھی تھے۔ پھر نبی علیہ السلام ان کو حکمن کہا، اس کو سائے میں کرو، اس کو بٹھاؤ اور اس سے بات کرو اور اس کو بولو روزہ پورا کرے، بس تیری نظر پوری ہوگی۔ کیوں؟ اس کے آگے ارشاد فرمایا ان اللہ عن تعذیب ھذا نفسہ لغنی، اللہ کسی نفس کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو آپ پیر بنائے بیٹھے ہیں سارے تعذیب والے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو پہلے عذاب میں مبتلا کیا، یہ دنیا کا عذاب ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو عذاب کہا ہے، جو قبر میں اتر جائے، درخت پہ لٹک جائے، 40 دن بات نہیں کرے، سمندر میں کھڑا ہو کر چلا کیا، تو یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ اس زمانے میں بھی تھا اور نبی علیہ السلام نے اس کو عذاب کہا تھا۔ یہ دنیا میں معتوب علیہ لوگ ہیں اور تم ان سے معاملات حل کرانے جاتے ہو، جن کو اللہ نے عذاب دیے رکھا ہے دنیا میں، ہم کہتے ہیں مشکل کشا ہے۔ ایسے ہی ہم ان سے مشکلیں اور پریشانیوں کے حل جاتے ہیں، لینے جاتے ہیں، اور جن سے حل لینے جاتے ہیں ان کے اپنے دیکھا حالات کیا ہوتے ہیں، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے۔